السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل احسان ہے جس ذات وحدہ لا شریک نے
مجھے اور آپ کو ماہ رمضان عطا فرمایا، اس میں روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور عید کی خوشیاں نصیب فرمائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ہوا ہے، اس کی رحمت ہی سے ہوا ہے۔ میں اور آپ رمضان مبارک میں تراویح میں مکمل قرآن مجید سنے ہیں، اور حضرات حفاظ کرام نے قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ یہ ایک خاص عمل ہے رمضان مبارک کا۔ اس رمضان مبارک میں جو قرآن کا دور ہوتا ہے، اس دور سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی رات سے تراویح شروع ہوتی ہے، اور چاند دیکھنے تک تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ سے لے کر 114 سورتیں سنائی جاتی ہیں۔ حافظ قرآن پڑھتے ہیں، اور پیچھے مقتدی پورا قرآن مجید سنتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی سال میں ایک مرتبہ پورا قرآن مجید مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ تو حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید تراویح میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم بقیہ مہینوں میں 11 مہینوں میں اس قرآن مجید کو اپنا راہ عمل بنائیں، اپنی زندگی میں اس قرآن کو لاگو کریں۔ اس کے اندر جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، جن کا تعلق عقائد سے بھی ہے، جن کا تعلق عبادات سے بھی ہے، جن کا تعلق معاملات سے بھی ہے، جن کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، جن کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے، 6666 آیتیں روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہمیں سنائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جنہوں نے اپنا عقیدہ یہ رکھا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کا یہ ایمان ہے، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات وہ قبول کرتا ہے۔ تو جو مسلمان اپنے دل سے، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کروں گا، تو وہ احکامات کیا ہیں؟ وہ احکامات یہی ہے جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے، جس کے اندر 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 540 رکوع ہیں۔ یہ قرآن پاک عمل کرانے کے لیے آیا ہے۔ جہاں اس قرآن کا مقصد تلاوت ہے، وہیں
اس قرآن کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت پر مسلمان مرد ہو کہ عورت اس پر عمل کرے، زندگی میں لاگو کرے، وہی مسلمان کامیاب ہے جو قرآن پاک کو اپنا دستور العمل بنائے گا، جو کام کرے گا اس قرآن کی آیتوں کے مطابق کرے گا۔ ہاں، اور ہمارے لیے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم اللہ کی باتوں پر عمل کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ اسی لیے رمضان مبارک میں قرآن باقاعدہ طور پر سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن رمضان میں خوب پڑھو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا کیا ہیں معلوم کرو۔ اسی لیے رمضان مبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں جہاں تراویح پڑھی جاتی ہے وہاں ایک اور عمل بھی ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کا عمل ہوتا ہے۔ جگہ جگہ بیانات کیے جاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس تفسیر کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم مسلمان جو قرآن سنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا فرمایا، کیا کرنے کے لیے کہا ہے، کیا نہ کرنے کے لیے کہا ہے، یہ ہم اپنی اردو زبان میں سنیں جسے ہم سمجھ سکیں۔ تفسیر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ یا اللہ، ہم نے قرآن کو تو رمضان میں پڑھا بھی، سنا بھی، اب ہم انشاءاللہ اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہاں، اس میں اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ کا حکم ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، چاہے ہماری دنیا اجڑ جائے، ہمارا چاہے نقصان ہو جائے، بظاہر دنیاوی نقصان ہوگا، نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ہم اسے برداشت کریں گے۔ اللہ کا حکم ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ وہی شخص کامیاب ہے، وہی مرد وہی عورت کامیاب ہے جو اللہ کے احکامات کو توڑے بغیر اپنی زندگی گزارتی چلی جائے، زندگی گزارتا چلا جائے۔ میں ایک واقعے سے آپ کو اس کی اہمیت دکھاؤں کہ اللہ کا حکم کسی بھی حال میں توڑنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ سلطان محمود غزنوی ایک مسلمان بادشاہ گزرے، بہت نیک۔ ان کا ایک وزیر تھا ایاز نام کا، بہت ہی وفادار اور بہت ہی ایماندار وزیر۔ سلطان محمود غزنوی کو ایاز پر بہت زیادہ اعتماد تھا، بہت زیادہ بھروسہ تھا، اور وہ گویا سلطان محمود غزنوی کا چہیتا بن گیا تھا۔ دوسرے لوگ دیکھ کر کے جلتے تھے، دوسرے وزراء، کہ ایاز کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ ہوتا ہے ایسا، کسی کو بادشاہ چاہنے لگ جاتے ہیں تو دوسرے وزراء اس سے جلنے لگتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی
اس چیز کو بھانپ لیتے کہ میرے دوسرے وزراء ایاز سے بہت جل رہے کہ میں ان کو اتنا کیوں چاہتا ہوں اور ان کو میں اپنے اتنے قریب کیوں رکھتا ہوں۔ سلطان تو سلطان ہوتا ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے۔ اس نے یہ بتانے کے لیے کہ ایاز کے اندر وہ کون سی صفت ہے جس کی بنا پر میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے چاہتا ہوں، میں اسے اپنے قریب رکھتا ہوں۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی نے اپنے خزانے کا ایک بہترین قیمتی ہیرا منگوایا اور پورے وزراء کو بلوا کر کے بٹھا لیا، جس میں ایاز بھی موجود ہے۔ وہ ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھا گیا، ایک ہتھوڑا منگایا گیا اور ایک وزیر کو بلا کر کے سلطان محمود غزنوی نے پورے وزراء کے سامنے اس وزیر سے کہا، دیکھو یہ ہیرا ہے، یہ ہتھوڑا ہے، اب میرا حکم یہ ہے کہ آپ اس ہیرے کے ٹکڑے کریں، یہ ہتھوڑا اس پر مارے۔ اب اس وزیر نے یہ سوچا کہ شاید میری ذہانت کا امتحان ہو رہا ہے، اگر میں اس کو پھوڑ دوں گا تو پھر میں غلط کام کروں گا کہ اتنا قیمتی ہیرا، اور بادشاہ فرما رہے ہیں پھوڑنے کے لیے، میری عقل یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اتنا قیمتی ہیرا توڑوں۔ اس وزیر نے معذرت کر لی کہ جہاں پناہ میں اتنا قیمتی ہیرا، آپ جانتے ہیں کتنا قیمتی ہے اور یہ آپ کے خزانے میں رہنے کے لائق ہے، بلکہ یہ آپ کے خزانے ہی میں رہتا ہے، میں اسے توڑ نہیں سکتا، پھوڑ نہیں سکتا، اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتا، میں معذرت چاہتا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ بہت اچھا۔ اب وہ یہ سمجھا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا وزیر آیا، اس نے بھی معذرت کر لی۔ تیسرا وزیر آیا، نہیں جہاں بنا میں اتنا قیمتی ہیرا توڑ نہیں سکتا، پھوڑ نہیں سکتا۔ ایک ایک بات دیگرے آتے رہے، معذرت کرتے رہے، بادشاہ فرما رکھتے رہے کہ بہت اچھی بات ہے، وہ اپنی جگہ لیتا رہا۔ جب سارے وزراء ختم ہو گئے اور اکیلا ایاز باقی رہ گیا جس سے یہ وزراء جلتے تھے، اس ایاز کو سلطان محمود غزنوی بلا کر کے حکم دیتے ہیں کہ ایاز یہ ہتھوڑا ہے اور یہ قیمتی ہیرا ہے، میرا حکم ہے کہ تم اسے توڑو۔ سارے وزراء دیکھ رہے ہیں کہ اب ایاز کیا کرتا ہے، تو سارے وزراء نے دیکھا کہ ایاز وہ ہتھوڑا لیتا ہے اور ہتھوڑا لے کر کے ایک مار اس ہیرے پر مارتا ہے جس سے ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہیرا ٹوٹ جاتا ہے۔ پورے وزراء پریشان۔ محمود غزنوی نے پوچھا، ایاز تم نے یہ کیا کیا؟ سارے وزراء معذرت کرتے رہے اور تم ہو کہ ہیرے کو تم نے توڑ دیا۔ ایاز نے پورے بھرے مجمع میں کہا کہ جہاں بنا میرے سامنے دو ہی صورتیں تھی، دو ہی شکلیں تھی، دو ہی آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ میں ہیرا نہ توڑتا، آپ کے حکم کو توڑ دیتا۔ دوسرا یہ کہ میں ہیرے کو توڑ کر کے آپ کا حکم مان لیتا۔ میرے سامنے دو ہی چیزیں تھی، دو ہی آپشن تھے، یا تو میں ہیرے کو توڑتا یا تو پھر آپ کا حکم توڑتا۔ جہاں بنا
آپ کے حکم کے آگے ایسے ہزاروں ہیرے قربان. یہ ہیرا میں نے آپ کے حکم سے توڑا ہے. میں آپ کا حکم توڑنا نہیں چاہتا تھا. میرے سامنے ایسے ہزاروں قیمتی ہیرے قربان. ہیرا ٹوٹے تو ٹوٹے, ٹکڑے ہو جائے تو ہو جائے, مگر میرے سلطان محمود غزنوی کا حکم نہ ٹوٹے. یہ میرے سامنے آپ کا حکم تھا. میرے سامنے میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے آقا, میرے بادشاہ, میرے سلطان کا میں حکم توڑوں. سلطان محمود غزنوی نے سارے وزراء سے کہا کہ دیکھو یہ ایاز ہے جسے میں نے اپنے قریب کر رکھا ہے. میں اسے چاہتا ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, اسی لیے کہ وہ میرا حکم کبھی نہیں توڑتا. حضرات علماء کرام نے یہ مثال دے کر کے فرمایا کاش کہ ہر مسلمان مرد عورت ایسی ہو جائے, ایسے ہو جائے کہ ان کے سامنے اللہ کا حکم سب کچھ ہو. اللہ کہہ رہے ہیں تو بس حکم ماننا میرا کام ہے. سر تسلیم خم کرنا, سر جھکا کر کے اللہ کے احکامات کو قبول کرنا میرا کام ہے, چاہے میرا نقصان بڑے سے بڑا ہو جائے. جیسے ہیرا ٹوٹا تو نقصان ہوا, لیکن بادشاہ کے حکم کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ایک مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ تیرا حکم کبھی نہ توڑو, چاہے میرا نقصان ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, دنیا ہمارے سامنے آتی ہے اور دندنا رہی ہوتی ہے, اگر تم یہ کام کرو گے میں آپ کے پاس آ جاؤں گی, جھوٹ بولو گے, دھوکہ دو گے, دغا دو گے, بے ایمانی کرو گے, یہ دنیا تمہارے پاس آ جائے گی. دوسرے طرف قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے تم وہ کام مت کرو. اب دو آپشن ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے, یا تو دنیا کا نقصان یا پھر اللہ کا حکم میں توڑ کر کے اس دنیا کو حاصل کر لو. تو اب ہمارے ایمان کا, ہمارے تقوی کا امتحان ہوتا ہے. ہاں اب ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں, رمضان آیا اور قرآن سنا کر کے چلا گیا. اے مسلمانوں, اس قرآن پر عمل کرنا تمہارا کام ہے. اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم ہر موڑ میں اللہ کے حکم کی پاسداری کریں. ہاں مسلمان جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے آتے تھے اسلام پر بیعت کرنے کے لیے, میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں یہی ہے, اور یہ وہ کام ہے جس سے ہم تمام کو رکنا چاہیے. مسلمان عورتیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں, یا ایھا النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس عورتیں آ کر کے بیعت کرنا چاہتی تھیں. کن باتوں پر؟ اے اللہ کے رسول, میں شرک نہیں کروں گا, نہیں کروں گی. پہلی بات, اگر وہ شرک نہ کرے
دیکھیے شرک بہت بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک گناہ عظیم ہے، ظلم عظیم ہے. ہم کسی بھی حال میں شرک کا عمل نہ کریں، نہ عقیدے کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے. کوئی ایسا کام ہرگز ہونے نہ دے اور نہ کرے جس میں شرک کا بھی شائبہ ہو. دیکھیے جو کچھ کرنے والی ذات ہے، اچھا یا برا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان 7 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. تو اس میں ایک بات یہ ہے، اچھی اور بری جو کچھ تقدیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا ہو کہ برا ہو، یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں، مانگے تو اللہ سے مانگے، ہاتھ پھیلائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. میری جو ضرورت ہے اللہ سے مانگے. کہیں ایسا نہ ہو میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو میں ایسا عمل کر لوں کہ جس میں شرک ہو رہا ہے. بہت سارے بیمار ایسے ہوتے جو مندروں کے پاس چلے جاتے. بہت سارے ایسے لوگ جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ مزاروں کے پاس چلے جاتے اور سمجھتے ہیں کہ اس مزار پر آنے سے اور اس مزار والے سے اولاد مانگنے سے مجھے اولاد ہوتی ہے، فلاں مندر میں جانے سے میری یہ بیماری دور ہوتی ہے. یہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک گناہ کبیرہ ہے، ظلم عظیم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دوسرے گناہ کو اللہ چاہے معاف کر سکتے لیکن شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک آدمی سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا. تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، ہم اس سے بچیں گے. قرآن کی تعلیمات میں یہ پہلی بات ہے کہ ہم اپنا معبود، اپنا مسجود، اپنا داتا، سب کچھ اللہ کو مانیں. ہاں، یہ قرآن کا خلاصہ پہلی بات کہ ہم شرک نہ کریں. وہ عورتیں آ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب بیعت کرتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کا عہد لیتے تھے کہ دیکھو تم شرک نہیں کرو گے. اور اسی طرح ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گے. ہاں، چوری بہت برا عمل ہے. چوری کرنا بہت برا عمل ہے. کسی کی چیز اٹھا لینا بغیر پوچھے کے. اور ہمارے معاشرے میں چوری بہت جگہ ہوتی ہے، بہت جگہ ہوتی ہے. یہاں تک کہ حدیث کے مطابق ہم نماز میں بھی چوری کر لیتے. صحیح طریقے سے سجدہ نہیں ہوتا، صحیح طریقے سے رکوع نہیں ہوتا. حدیث میں اس کو نماز کی چوری کہا گیا ہے. زندگی میں ہم کسی کے مال پر ہاتھ نہ مارے، منہ نہ مارے. یہ اسلام کے احکامات ہیں، قرآن کے احکامات ہیں. ہم نے یہی قرآن سنا تراویح میں. اب ہم پر ضروری ہے یہ جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں. ایک شرک نہیں کریں گے، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گے، ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گے. ہاں، زنا یہ برا عمل ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. قرآن کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ برائی ہے اور وہ برا راستہ ہے. ہاں، غیر محرم عورت کو دیکھنا
غیر محرم عورت کو پکڑنا، غیر محرم عورت سے بات چیت کرنا، غیر محرم عورت کے ساتھ سفر کرنا، غیر محرم عورت کے ساتھ بستر پر سونا، یہ سارا زنا کہلاتا ہے۔ زنا ولا یزنی، اسلام کے تعلیمات میں ہے کہ زنا نہ کرے، غیر محرم عورت کو کسی طرح اپنے قریب نہ آنے دے اور ان کے قریب نہ جائے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ ہاں ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اولاد کو قتل کرنے میں کئی چیزیں، ایک یہ ہے کہ حمل گرا دینا۔ لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، بیچاری حاملہ ہے، 4 مہینے ہوتے ہیں، 5 مہینے ہوتے ہیں، اسی طرح پیسہ دے کر کے اسکیننگ کرا لیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر لڑکی ہے تو حمل ثابت کر دیتے ہیں، حمل گرا دیتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ صرف قرآن حرام نہیں کہتا، بلکہ قانون بھی کہتا ہے کہ حرام ہے۔ ہاں، حمل گرا دینا، حمل ثابت کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور اس میں دیندار لوگ بھی شامل ہیں، داڑھی والے جھپے والے بھی شامل ہیں، نمازی حاجی روزہ رکھنے والے بھی شامل ہیں کہ 4 لڑکیاں ہو گئی اب پھر لڑکی ہونے جا رہی ہے، اسے گراؤ۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے تو پھر ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم کسی پر بہتان نہ باندھو، بہتان نہ باندھو۔ یہ عورتوں کا عمل ہوتا ہے، ہوتا تھا اور ہوتا بھی ہے۔ کسی مسلمان پاک دامن مرد پر تہمت لگا دے، اس نے مجھ سے زنا کیا ہے، قرآن کہتا ہے ایسے کام ہرگز نہ کرو۔ ہاں، اور آگے ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کسی اچھی بات میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول جو بھی اچھی باتوں کا حکم کر رہے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، نبی جی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان سے بات کریں۔ اب میرے پیارو، اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کیا، یہ کچھ موٹی موٹی باتیں، اس کے علاوہ جتنے احکامات ہیں ہم نے ان احکامات کو قبول کیا ہے دل و جان سے، اور ہم نے پورے رمضان میں قرآن پڑھا سنا، یہی قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اسی پر عمل کریں گے تو نجات ہے۔ ورنہ میرے پیارو آگے بہت بڑے مسائل ہیں، آگے ہمارا موت کا مسئلہ ہے، اس سے آگے قبر کا مسئلہ ہے، اس سے آگے حشر کے میدان کا مسئلہ ہے، اس سے آگے نام اعمال کا مسئلہ ہے، اس سے آگے پل صراط پر سے گزرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ بڑے بڑے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں اور قبر ہماری نور سے بھر جائے اور موت کے وقت ایمان پر میرا خاتمہ ہو، اور جب نام اعمال تلنے کا وقت آئے تو میرا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو، اور نام اعمال کے ملنے کا وقت آئے میرے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے، اور جب پل صراط پر سے گزرنے کا وقت آئے تو میں بجلی کی طرح پار ہو جاؤں، تو پھر اس قرآن کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ قرآن کی آیتیں، یہ صورتیں ہمارے پاس اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو پھر انشاءاللہ آگے کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہے، پھر اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ یہی قرآن پاک کے رمضان میں سننے اور سنانے کا مقصد ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ قرآن پورا سننا اور پورا سنانا اور پورا پڑھنا قرآن پاک رمضان میں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے میں اس قرآن پر عمل کروں گا، چاہے دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا، اور اللہ کے احکامات کو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان احکامات پر عمل کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ آپ یہاں سے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔